کوئی، جیسا کہ آپ نے پچھلی دفعہ کہا کہ میں فلاں کو مونچھوں سے پکڑ کر اندر دے دوں گا، فلاں کو میں جیل میں بھیج دوں گا، فلاں کا میں جینا محال کر دوں گا، تو یہ جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو پاکستان کی ساری دنیا میں جو ہے وہ ایک بے عزتی کے مترادف ہے کہ آپ اپنے صدر مملکت کو کہیں کہ تم چلو جیل میں چلے جاؤ یا تمہارا مواخذہ ہوگا. تو بھائی ان کے پاس جب پاور ہی نہیں ہے تو پھر ان کے اوپر کیس کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایگزیکٹو کی بات ہو تو پرائم منسٹر کے پاس کوئی امیونٹی نہیں ہے. کسی نے بات کی تھی تو انہوں نے کہا مجھے امیونٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے واپس کر دی. منسٹرز ہیں، کیبنٹ ہے، ہم سارے عوامی نمائندگان ہیں، اگر ہم کوئی استعمال کرتے ہیں تو اس کی ہم جواب دیں. میں آپ کو آپ کا ریکارڈ درست کرنے کے لیے سابق اسپیکر صاحب جناب آصف علی زرداری صاحب کے پاس کوئی اختیارات بھی نہیں تھے، کوئی عہدہ بھی نہیں تھا، صرف وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے شوہر تھے. تو ان کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کون کون کا مقدمہ ان پر نہیں بنایا گیا؟ کیا انہوں نے اف بھی کی؟ کیا انہوں نے آ کر کسی سے بھیک مانگی؟ کبھی انہوں نے یہ بات کی؟ انہوں نے تو بڑی بہادری اور جرت کے ساتھ جیل کاٹی ہے جو میں سمجھتا ہوں اس کی مثال تاریخ نہیں دے سکتی، نہ آپ دے سکتے ہیں. انہوں نے ایک دن نہیں کہا، سنیں میری بات، انہوں نے ایک دن نہیں کہا کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس ملاقاتی نہیں آتے. ان کو وہ بھی سولیٹری کنفائنمنٹ تھی، قید تنہائی تھی، ان سے بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، ان کو بھی کھانا پینا وہاں نہیں دیا جاتا تھا، ان کو بھی کوئی سہولت نہیں تھی. آج تو ساری سہولتیں لے کر، آج تو ایئر کنڈیشن لے کے، آج ٹی وی لے کے، آج اخبارات لے کے، مختلف کھانے لے کے، اپنی فرمائش کے کھانے کھانے کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کو جیل میں ملاقات کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو ابھی آپ صبر کریں، ابھی صبر کا موقع ہے. تو خدا کے لیے پہلے پڑھیں تو صحیح، اور پڑھنے کے بعد دیکھیں کہ کس شخص کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. اس کو تو اس کے جو بدترین مخالف ہیں وہ بھی اسے مرد اہن کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بہادر شخص. کاش آج جیل سے ایسی بہادری کی آوازیں آئیں جو بدقسمتی سے نہیں آ رہی. آپ نے کہا ہے کہ اس میں کیا ہے، ان امینڈمنٹس میں کیا ہے، عوام کے لیے کیا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم جو آنے والی ہے، جس کو میں نے جہاں تک دیکھا ہے، آپ نے کسی اور اینک سے دیکھا ہے، میں اس کو خاصاً ایک پاکستانی کی آنکھ سے دیکھتا ہوں کہ اس سے خدا کے فضل و کرم سے پاکستان کا دفاع جو ہے وہ مضبوط ہوگا، وہ مربوط ہوگا، وہ ویل کوارڈینیٹڈ ہوگا، اور اس میں ایک طاقت اور قوت ہوگی. اور اس میں کیا ہے، یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے. دیکھیں میری بات سنیں، اس طرح بات نہیں چلے گی، آپ میرے سے بحث کر لیں. دیکھیں ہیں جی، میں دیکھ لو، میں کم از کم میں ایک بات، تھینک یو، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جناب اسپیکر، میں آپ کو آپ کی توجہ جو ہے اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر دیکھیں، اگر پاکستان کی فوج مضبوط ہوگی، پاکستان کا دفاع محفوظ ہوگا، پاکستان میں بسنے والے 25 کروڑ محفوظ ہوں گے، تو اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہم دفاع پاکستان کو مضبوط بنانے والے ہیں، ہم شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، ہم اپنے جوانوں کی قدر کرنے والے ہیں، آپ اپنی فوج پر فخر کرنے والے ہیں. آپ 9 مئی والے ہو، تم 9 مئی والے ہو، تم نے پاکستان کو رسوا کیا، تم نے ہمارے شہیدوں کی بے عزتی کی، تم نے پاکستان کے دفاع کو کمزور کرنے کی کوشش کی. اسی اسمبلی میں کھڑے ہو کے آپ نے کہا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم جنگ کا اعلان کر دیں؟ تشریف رکھیں. جنگ کا اعلان ہمارے پر جب تھوپی گئی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے شیر دل کمانڈر ہمارے فیلڈ مارشل نے کس طرح ہندوستان کو منہ توڑ جواب دیا. کیا اس کی عزت نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے؟